بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہے ایک بہت ہی مہتوپورن جانکاری کو لے کر۔ آج کل اسلام سے جڑی ایک بہت بڑی غلط فہمی دنیا میں چل رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم 1450 سال پرانا دھرم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرم کے سنستھاپک ہے، اور لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسلام دھرم کے بارے میں۔ اسلام دھرم ایک پراچین دھرم ہے جس کا اتہاس اور وکاس گہرا ہے۔ اس نے سماج کو ایکشروادی سوچ اور بھائی چارے کی بھاونا دی ہے۔ قرآن شریف دھارمک مولیوں کا پرتیک ہے اور اس کے انویائی اسے جیون کے ہر شیتر میں لاگو کرتے ہیں۔ اسلام دھرم کے مہتوپورن سدھانتوں میں سمجھ کر ہم اپنے جیون کو بہتر طریقے سے جینے کی دشا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے۔ آبجیکشن: اسلام دھرم کے خلاف ایک ہندو بھائی کی ویڈیو ہم نے دیکھی۔ نیچے لکھا ہے، دھیان سے پڑھیے اور دیکھیے کتنی غلط فہمی بھری ہے ان کے دماغ میں، اور دوسروں کو بھی وہ اپنا نیان تھوپ رہے ہیں۔ پہلے ان کے خرافاتی بھری دماغ کے اپج کو پڑھیے، پھر میں اسلام کو قرآن مجید اور انیہ دھرم کے گرنتھوں کے مادھیم سے آپ لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچاؤں گا۔ یدی کوئی تمہیں کہتا ہے کہ ہمارا دھرم جو ہے بالکل آرمبھ سے ہے، تو اس کو پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ وہ کہیں گے کہ محمد جو ہے سنستھاپک ہے، تو سنستھاپک ہے تو 1450 سال سے ہی ہے، یا مذہب دھرتی پر کیوں ہے؟ اس سے پہلے کوئی اللہ ورڈ نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سے پہلے کوئی قرآن نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے کوئی قرآن کی وہ نیم نہیں جانتا تھا جو کہ قرآن میں اب لکھے گئے ہیں، اس سے پہلے کوئی محمد کے وشے میں بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس سے آپ 30 سیکنڈ میں سدھ کر سکتے ہیں کہ نہ ہی اسلام کوئی کلٹ ہے جو ایک ویکتی کے مارگ بتائے ہوئے مارگ پر چلتا ہے، اس کی کتاب پر چلتا ہے، اور اس کے جیون کا جو بھی پورا ایک چرتر رہا ہے کیول اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اسلام کوئی انادیکال سے چلنے والا مذہب، پنتھ یا دھرم جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے؟ آبجیکشن کا آپریشن۔ آئیے آبجیکشن کا آپریشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے بھائی نے مسلمان کے طرف سے جو جواب بتایا ہے وہ ان کا اپنا جواب ہے۔ کوئی بھی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا سنستھاپک نہیں کہتا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مذہب اسلام کے آخری پیغمبر ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو مانو ذاتی کے سب سے پہلے مانو ہے۔ آدم کی طرف نسبت کر کے ہی انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں پر اور ان کی طرف بھیجی گئی کتابوں پر ایمان ہے۔ وہ پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 2 آیات نمبر 285 میں فرماتے ہیں، یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے۔ 2 اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 22 آیات نمبر 78 میں ایک جگہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا۔ مذہب اسلام صرف 1450 سال سے ہی نہیں بلکہ جب سے اس دھرتی پر پہلا انسان آیا تب سے اسلام ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا شبد بھی کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔
خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب لوگ اللہ کے لفظ کا استعمال کرتے تھے، ان کو اللہ کے لفظ پر کبھی آپتی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کولمبیا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایک عنوان لکھا تھا، آئیے اس کا ارتھ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ شبد کی اپتتی اور ارتھ پر نظر ڈالے۔ اللہ سمبھوت آرام یوگیت شبد اللہ الہ اس سے آیا ہے، جس کا ارتھ ہے ایشور۔ یہ لوگوں کے سروچ دیوتا کے لیے ایک سامانیہ شبد ہے، اور عرب میں اس کا اپیوگ محمد کے آنے سے پہلے صدیوں سے کیا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے کو حقیقی خالق و مالک اور سچے معبود کے لیے اللہ لفظ بولا جاتا تھا۔ عبرانی بائبل مسلم دھرم کتنا پرانا ہے، اسی طرح عبرانی بائبل میں ایک لفظ الوہیم 2500 سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے۔ یہ اصل لفظ الہ ہے اور عبد کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس سے مسلمان دعا میں اللہ سے اللہم کہتے ہیں۔ رہی بات قرآن اور اس کے قوانین کی، تو یہ چیز ہر مسلمان مانتا ہے کہ اسلام کا بیسک تھیم ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے توحید۔ منوتھیزم اسی طرح سے یہودی اور عیسائیوں کے کمنٹس میں آتے ہیں، وہ اسلام میں بھی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نمبر 3 اور آیات نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تورات۔ رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی، تو ہر دھرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور بھوشیہ وانی موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تورات کی 5ویں کتاب استثناء میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ سورہ نمبر 18 آیات نمبر 18 میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ ان سے یہی کہیں گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور جبریل نے کہا پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کی بھوشیہ بھی پہلے سے یہودیوں کے دھارمک پستک میں موجود ہے کہ جب کتاب اس کو دی گئی جو ان پڑھ ہے اور کہا گیا کہ اس کو پڑھو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے، یہ عیسائیوں کی انجیل میں بھی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی انجیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ موجود ہے۔ انجیل سورہ نمبر 16 آیات نمبر 12 سے 14 میں ہے، عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکو گے، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں گے، بلکہ وہی کہیں گا جو وہ سنتا ہے، وہ تمہیں وہی کہیں گا جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کرے گا۔ اسلام دھرم کتنا پرانا ہے، ہندو پنڈت کی کتاب اتنا ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھرا پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے ایم.اے. سنسکرت کلی کی اوتار کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں وید اور پرانوں سے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلی کی اوتار ہے۔ اس کتاب پر بڑے بڑے پنڈتوں کے تبصرے بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر گووند کبیراج، ڈاکٹر شری گوپال چند مشرا، ایس.پی. چترویدی، شری اشوک تیواری، شری رام بوس نے مشرا، شری اندرجیت شکلا، ڈاکٹر رام ساہی مشرا، پنڈت رام بہادر مشرا، اشوک کمار جیسوال وغیرہ نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے، اور پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کی اس کتاب کے اتفاق ظاہر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلے کی اوتار ہے۔ ان کی کتاب کو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں۔ قرآن اور اس کا مہتو۔ قرآن اسلام دھرم کا پرمکھ دھرم گرنتھ ہے، اس میں اللہ کی ویکتیگت اپاسنا کی جاتی ہے۔
اور اس کا پالن کرنے پر پنیہ پراپت ہوتا ہے۔ قرآن میں جیون کے نیم، ساماجک اور راجنیتک ویوستھا کے وچار بھی دیے گئے ہیں۔ اسلام دھرم کے 5 مکھیہ سدھانت اسلام دھرم کے انویائی 5 مکھیہ سدھانتوں کو مانتے ہیں۔ شہادہ، ایمان، نماز، صلاۃ، روزہ، صوم، زکوٰۃ، چیریٹی اور حج پلوگرمیج۔ ان سدھانتوں کا پالن کر کے ویکتی اپنے جیون کو دھارمک دشٹیکون سے نرادھارت کر لیتے ہیں۔ اسلام دھرم نے ہمیشہ سامانیہ اور بھائی چارے کی بھاونا کو بل دیا ہے۔ یہ دھرم دوسرے دھرموں کے پرتی بھی سنویدنشیل رہا ہے اور ان کے ساتھ مل جل کر سماج کی انتی کا لکشیہ رکھا ہے۔ اب رہی بات کہ اسلام کو کلٹ کہنا اور یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام کسی خاص شخص کے ذاتی کاموں کو فالو کرنے کا نام ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام اس پوری سرشٹی کے رچیتا اللہ کی طرف سے اتارے گئے احکامات پر چلنے کا نام ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسلام کو قریب سے جانیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی مذہب ہے اس دنیا میں پائے جاتے ان کا گہرائی سے مطالبہ کریں، پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے کریٹر نے ہمارے لیے کیا بہتر طریقہ چنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو روشن راستہ اور سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔